Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Am I clear and audible? One of you please confirm. Am I audible, sisters? Yes, Alhamdulillah. Yes, you are. Let's begin 31st session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Take it, O Muqayyib, and place it in the Muslim treasury. Muqayyib related that one day Umar radiallahu anhu summoned for him at noontime. When Muqayyib entered upon Umar radiallahu anhu, he saw that Umar radiallahu anhu was busy demanding something from his son Asim radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu then stopped, turned towards Muqayyib and said to him, "Do you know what he has done? Verily, he went to Iraq, informed the people there that he is the son of the leader of the believers, and asked them for spending money. They gave him dishes, gold, an adorned sword, and other items." Asim radiallahu anhu said, "I did not do that. Rather, all that happened was that I visited some of my people, and they then gave me these things." Umar radiallahu anhu said, "Take it, O Muqayyib, and place it in the Muslim treasury." मुक़िब रिलेट करते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको दोपहर के वक्त में बुलाया, और जब मुक़िब एंटर हुए तो उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने बेटे आसिम रदियल्लाहु अन्हु के साथ थे, और उन्होंने फिर मुक़िब को कहा कि आपको पता है इसने क्या किया है? तो उन्होंने बताया क्या? तो कहते हैं कि इराक में गए थे और उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि मैं अमीर का बेटा हूँ, और फिर उसके बाद उनको कहा कि स्पेंड करो मनी मुझ पर, और फिर उन्होंने लोगों ने लाकर उनको डिशेस दिए, गोल्ड दिए, और एक अच्छी सी बहुत महंगी सी स्वॉर्ड दिए, और दूसरी कुछ आइटम्स दिए। फिर आसिम रदियल्लाहु अन्हु ने अपने क्लैरिफाई किया, जस्टिफाई किया कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ था कि मैं कुछ लोगों से मिलने गया था और उन लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें एज ए गिफ्ट दी। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मुक़िब को कहा कि ये सब ले जाकर मुस्लिम ट्रेजरी, जो उम्मत का जो खजाना है, उसके अंदर डाल दो। Here is an example of a person gaining wealth not through hard work, but through being one's own business card, through announcing one's title and rank, hoping that that will be enough to gain some money. When Umar radiallahu anhu felt that his son received wealth because of his status and not because he worked hard to earn it, he knew that he could not in good conscience allow his son to keep the wealth. Again, इसमें बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए छुपे हैं। वी आर वेरी कैजुअल एंड केयरलेस अबाउट सर्टन थिंग्स, और हमें लगता है कि इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सोशल और कल्चरल चीज़ें हैं, तो इसे हमें लाइटली लेना चाहिए। मसलन आप कोई एक पोजीशन को बिलोंग करते हो, कहीं किसी जगह के आप ऑफिसर हो, या मे बी रिक्रूटिंग ऑफिसर हो, या सम प्लेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ सेटअप, या आपका ओहदा या आपका हस्बैंड उस ओहदे पर है, तो फिर हम जो है ना, अगर ऐसे ओहदे को हम पोजेस करते हैं या हमारे स्पाउस उस ओहदे को पोजेस करते हैं, तो हम वो कार्ड, वो बिजनेस कार्ड यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल मफादात के लिए। और फिर लोग जब हमारी हाजी हुजरी करते हैं या हमें प्लीज़ करने के लिए, हमसे कोई तवक्को रखने के लिए, या हमें अपने अच्छे दोस्त बना के रखने के लिए, वो हमारी तीमारदारी करते हैं और हमें गिफ्ट्स देते हैं, और हमें इन अ वे और सो इनडायरेक्टली ब्राइब करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। और विच एवर वे यू वुड लाइक टू लुक एट इट, ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये आपके हार्डवर्क की वजह से आपको नहीं मिल रहा। ये तोहफे, तहाइफ, इज़्ज़तें आपको उस वजह से नहीं मिल रही है, ये आपको उस ओहदे की वजह से मिल रही हैं। तो इस वजह से इट इज़ नॉट अलाउड कि आप जो है इस तरीके से आप उनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट करिए, और उनको रिसीव करके आप एक पॉइंट पे तो ऐसी हालत हो जाती है कि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो कंपलसरी हो जाता है कि हर लोगों से वो फिर वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जो भी आए तो हमें इस तरीके के गिफ्ट्स दे। तो ये लेना देना, ऑफर करना और इस रस्म को चलाना इन टोटलिटी इज रॉन्ग। हमें इस सारी चीज़ों को जो है एनकरेज नहीं करना चाहिए और डिस्करेज करके इसको ख़त्म करना चाहिए। सो दैट इज़ द होल कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंड उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु वाज अ वेरी फेयर पर्सन,
in everything, in his judgment and in his dealing. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ زیادتی کرنے سے روکا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا، لوگوں نے لا کر ان کو دیا، yet he stripped off all those things، اور پھر جا کے انہوں نے یہ ٹریجری میں جمع کروا دیا. So there is again a lesson for us which says that اس ٹائپ کی رسم و رواج کو، وہ والی چیزیں جسے ہم نے کمایا نہیں ہے اور ہم اپنا سٹیٹس یا اپنے اسپاؤس یا اپنے کسی ریلیٹو کا سٹیٹس یوز کر کے ہم بینیفٹس حاصل نہیں کر سکتے، اس پہ ہمارا حق نہیں ہے. Here is an example of a person gaining wealth not through hard work, very clearly, not through hard work, but through being one's own business card. تو اگر آپ نے اپنا عہدہ اناؤنس کیا کسی جماعت میں جا کر اور آپ نے اس طریقے سے وہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک انویٹیشن دیا لوگوں کو کہ دس از واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ. اور پھر اس کے بعد ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دیر آر پلیسز جہاں پر آپ کو وچ از ویری اپیرنٹ جہاں پر آپ کو عہدہ بتانا پڑتا ہے، بٹ دیر آر پلیسز جہاں پر آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اللہ نوز دا نیہ، انٹینشنز اللہ سے چھپی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ انٹینشن لوگوں کے اوپر دھاک جمانے کے لیے ہے، یا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، یا ان لوگوں سے کچھ گفٹ ایکسپیکٹ کرنے کے لیے ہے، اس میں ایک ڈفرنس ہوگا. اور ایک انٹینشن کہ یو ڈیزرو دیٹ پوزیشن ٹو فنکشن، آپ ادھر کام کریں گے، آپ کے سیٹ کے مطابق آپ کو ادھر ایک رسپانسبلٹی دی جائے گی، دیٹ از ڈفرنٹ. سو یہ چیز کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اپنی نیتوں کو خالص کرنی ہے، کیونکہ ہم اس الیورنگ کے بزنس میں نہ پھنس جائیں. کیونکہ کسی نہیں اچھا لگتا کہ اسے بہت زیادہ عزت ملے، یا اسے بہت زیادہ گفٹس ملے، یا اس کے طرف بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی پیش کی جائے. لیکن وی آن اے ریسیونگ اینڈ اینڈ وی آن اے گیونگ اینڈ، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ غلط کام نہ کریں. اور اگر ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں تو ہم بھی اس چیز کو زیادہ انکریج نہ کریں. لیٹس کیپ اٹ ویری سمپل، جو جتنا ہارڈ ورک کرے گا اس کو وہی بندہ ڈیزرو کرتا ہے، کوئی بھی گفٹس کوئی بھی چیز. اینڈ آؤٹ آف لو تو وہ تو ایک ڈفرینٹ مدعا ہو گیا کہ آپ کی ایک، جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو آداب ہے کہ آپ اپنے گیسٹ کو آفر کریں، بی ہاسپٹیبل فار 3 days، گیو دیم گفٹس، ایک دوسرے کو گفٹس دیتے رہتے ہیں. اس میں آپ کے پیار محبت بڑھتی ہے، ریلیشنز بیٹر ہوتے ہیں، آپ کے نیبرز ہوں گے، آپ کے ریلیٹیوز ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے فرینڈز ہو گئے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کے اسپاؤسز ہو گئے، کیپ آن ایکسچینجنگ گفٹس، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو آل ٹوگیدر. لیکن یہ جو ایک پرٹیکولر اسٹرینجر جو کہ ایک پرٹیکولر پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں، تو اس کے چکر میں آ کر اور ان سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھ کر ان کو اس طریقے سے پلیز کرنا is something that we are talking about. Sense of justice and fair play. Umar radiallahu anhu once saw a beggar who had a bag full of food and he was still begging. Umar radiallahu anhu took his bag and provided the food within it to the charity camels and said, "Now you can beg." عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جو سینس آف جسٹس تھا، جو عدل تھا، جو وہ کتنا فیئر کھیلتے تھے اپنی لائف کے سارے جتنے بھی سچویشنز تھے اس میں وہ اپنی مومنٹس اتنی فیئر رکھتے تھے کہ ہمیں یہ ایک چھوٹے سے قصے سے اندازہ بھی لگ جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بار ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس ایک بیگ تھا جس کے اندر پورا کھانا بھرا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا وہ کھانا لیے اور جو چیریٹی والے جو وقف والے کیملز تھے ان لوگوں کو وہ فوڈ دے دیا. اس کا بیگ خالی ہو گیا. اب پھر عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں اب تم بھیک مانگ سکتے ہو. اگین آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ کو بیگ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی دکھا کے بیگ کرتے ہو، اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ یو آر ٹو لیزی ٹو ورک، آپ کو بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. اور اسی لیے انکریج نہیں کیا گیا ہے بیگنگ کو اسلام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق ہر انسان کا لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کی تلاش کرنی ہوگی، ہمیں محنت کرنی ہوگی. ابھی ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ منو سلوا اوپر سے اترے گا اور ہم منہ کھول کے اپنا غذا لے لیں گے. ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ہاتھ پیر ہلانے، ہمیں اپنے حصے کی رزق کی روٹی کو لینا ہے، اور اسی لیے بیگنگ ہیز بین ڈسکریجڈ. اب یہ ایک پرٹیکولر قصے میں کتنا کلیئرلی واضح ہو گیا ہے کہ جو یہ گرید اور گلوٹنی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، کہ اگر ایک احد پہاڑ جتنا بھی گولڈ مل جائے گا تو دوسری کی حسرت رکھنا غلط ہے. آپ کے پاس جتنا یوز ہے، جتنا آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق رکھیں، ایکسس جو ہے اس کو
فی سبیل اللہ کر دیں, شیئر کریں اور جائز چیزوں میں لگائیں, ایگزیجریشن نہ کریں. ہم لوگوں کی پرابلم دقت یہ ہے کہ ہماری سیلریوں میں ہم یہی روتے رہتے ہیں کہ ہمیں پورا نہیں پڑتا. ہمیں اس چیز کے اوپر غور فکر کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک حصہ ہمیں جو ہے ڈیفینیٹلی صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کرنی ہے. اینڈ ریممبر دیٹ, جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں, جو ہمارے مال کو ہم صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں, یہ ایکچولی آگے جا رہا ہے. تو ہمیں بہت اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورتوں کو لمیٹڈ رکھیے, اس کو زیادہ سے زیادہ بھاری, زیادہ سے زیادہ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں. لمیٹڈ لائف, لمیٹڈ چوائسیز, لمیٹڈ ڈیزائرز, لمیٹڈ ایکسپینڈیچر, اس میں زیادہ زیادہ خیر ہے. اس چیز کے اوپر بھی ہمیں توجہ رکھنی پڑے گی, کیونکہ ہم صرف اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے پیچھے یا اپنی لائف کو بہتر سے بہترین کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ کہ ہم برانڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس بیسکس نہیں ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ لگژریز, نیسیسٹیز کیا ہے ہمارے لیے ضرورت. بیسکس اینڈ نیسیسٹیز اوکے, انڈرسٹینڈیبل, لیکن لگژریز اور اسٹیٹس سمبل اور یہ سب چیزوں کے پیچھے بھاگنا از ٹوٹلی رانگ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ریلیٹیو کو سپورٹ کر دیں, کیونکہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول بینیفٹ اس. سو اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی ایک بہت بڑی سمجھداری ہے کہ ہاؤ کین وی یوٹیلائز اوور منی فار اے گڈ کاز. Salient features of the financial system. These are some of the more salient features of the financial system of the Islamic State during the Caliphate of Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu was very careful when it came to spending the wealth of the general public. He took a very modest salary, as is explained in his saying, I'll inform you about what is lawful for me from the wealth of Allah: an outfit for winter and summer, a mount that I can ride upon for Hajj and Umrah, and food for my family, such as is given to a man from the Quraysh, who is neither the richest nor the poorest among them. I'm simply a man among the Muslim. I go through what they go through. Subhanallah. فائنینشیل سسٹم کس طریقے سے انہوں نے بلڈ کیا تھا and how he used to run it. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ بہت کیئرفل تھے کہ ویلتھ کہاں پر اسپینڈ کی جائے جنرل پبلک کی, اور بہت ایک ماڈسٹ یعنی ایک دم معقول سی سیلری وہ لیا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں وہ کیا انفارم کرتے ہیں کہ میرے لیے کیا حلال ہے, میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا مال اللہ سے میرے لیے کیا حلال ہے. ایک آؤٹ فٹ ونٹر کے لیے, یعنی ون ڈریس فار ونٹر, اور ایک ڈریس سمر کے لیے. ایک ماؤنٹ, مثلا ایک گھوڑا یا کوئی سواری جس پہ وہ رائڈ کر کے کہاں جائیں, حج اور عمرہ کے لیے جائیں. اور پھر کھانا 2 ٹائم کا ان کے اور ان کی فیملی کے لیے. یہ ایک آدمی جو قریش سے ہے, جو نہ بہت زیادہ امیر ہے اور نہ بہت زیادہ غریب ہے, ایک نارمل سمپل مین ہے, ایک سمپل مسلم ہے. اور یہی ایک نارمل آدمی, عام آدمی جو چیزیں محسوس کرے گا یا ایکسپیرینس کرے گا, وہی چیزیں وہ بھی ایکسپیرینس کریں گے. He would say, Oh Allah, you indeed know that I eat only my food, that I wear only my own clothing, and that I take only what is rightfully mine. And he would say, I treat the wealth of Allah as I would the wealth of an orphan. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ بہترین طریقے سے یہ جانتے ہیں, آف کورس اللہ نوز ایوری تھنگ, کہ وہ جو کھاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, وہ جو پہنتے ہیں اور وہی لیتے ہیں وہ جو ان کا ہے, جس پر ان کا حق ہے اتنا ہی وہ لیتے ہیں. اور جو مال ہے, پبلک ویلتھ ہے, مسلم ٹریجری ہے, اس کو وہ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ وہ کسی یتیم کا مال ہو. اور اس میں ریفرنس آف قرآن ہے سورہ 4 verse 6, and whoever among guardian is rich, he should take wages, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable according to his labor. یعنی exactly what is mentioned in this ayah, اسی کے مطابق اس کو انہوں نے عمل میں لائے کہ وہ گارڈین ہے اور وہ اتنا ہی ویجز لیتے ہیں جو کہ معقول ہے, جسٹ ہے اور ریزنیبل ہے, اور اکارڈنگ ٹو ہز ہارڈ ورک, اکارڈنگ ٹو ہز لیبر ان کو ویجز مل جاتے ہیں, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. Cutting down the Ar-Ridwan tree. It was under a tree that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took an important and historically famous pledge, and his companions radiallahu anhum, not surprisingly therefore, some people from the following generation of Muslims considered significant not just the famous pledge but also the tree under which it was made.
And so during Umar's caliphate, people would go to the Ridwan tree and perform prayer beside it. Innocent though their intentions may have been, they were clearly guilty of introducing a religious innovation, which in Islam is a grave and heinous sin. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक प्लेज ली गई थी, बहुत फेमस प्लेज थी वो अर रिदवान एक जो ट्री का नाम था उसके अंडर ली गई थी. अब कल भी हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया था हजर अस्वद को लेकर. आज हमारे पास एक और एक एग्जाम्पल है जो कि ये अर रिदवान का जो ट्री है. अब ये जो प्लेज ली गई थी ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था. एंड हम लोगों की जो खासियत होती है ना कि हम सब्जेक्ट को छोड़कर ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं. उसी तरीके से इनोसेंटली ही सही, लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये जगह को, ये झाड़ को एक हुर्मत वाली जगह समझकर वहां पर इबादत करना शुरू हो गए थे. अब ये जो तरीकाकार है अगेन ये बिदा की शक्ल ले रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि वो सब्जेक्ट छूट गया कि प्लेज लिया गया था. हमने उस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं सोचा कि क्या हमने अपने आप को अपने रिन्यू करते हैं, हम अपना ईमान ताज़ा करते हैं, हम स्ट्रांग, हम अपने आप से कुछ कसम उठाते हैं, इरादे करते हैं कि हम दीन इस्लाम पर चलेंगे, कुरान को फॉलो करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करेंगे. वो छोड़कर हम वो झाड़ के पीछे लग गए और वो झाड़ के पास इबादत करना एक बड़ा मुबारक अमल हो गया. और वो झाड़ की मिट्टी, तो झाड़ के पत्ते, तो झाड़ की लकड़ियां धीरे धीरे लेकर आके उसको बड़ा तबरुक समझ के बांटा जाए. आप देख रहे हैं यानी बिदा और शिर्क किस तरीके से आग पकड़ता है. अब उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने क्या एक्शन लिया? The Prophet ﷺ in no way indicated that the Ridwan tree was holy or intrinsically special. Neither is it related that any companion would go to it in order to offer 2 units of prayer. Therefore, upon being informed about what people were doing at the Ridwan tree, Umar radiallahu anhu first issued a stern warning, and then he gave the order that the tree should be cut down. And shortly thereafter, his order was carried out. Umar radiallahu anhu knew that while all religious innovations are evil, some are specially dangerous. In a society that had only recently become free from the shackles of idol worshipping, the continued ritual of praying beside the Ridwan tree was, had not Umar radiallahu anhu put a stop to the practice, likely to turn into prayer, not beside the Ridwan tree, but actually to the Ridwan tree, thus signaling a return to the days of idol worshipping. Today, we would do well to be as vigilant in guarding against innovation as was Umar radiallahu anhu during his time. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him and with all the Prophet's companions radiallahu anhum. अभी जब उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया था कि ये जो है ये फिर से बिदा और शिर्क की शक्ल ले रही है ये अमल, उनको बताया गया कि वो रिदवान ट्री के पास जाके 2 रकात पढ़ाई जा रही है. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबाज ने किसी ने भी ये नहीं किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद नहीं की थी. लेकिन वी एज यूजुअल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द शिर्क, और हम ये सारी, जैसे मैंने कहा ना, सब्जेक्ट छोड़ के ऑब्जेक्ट के पीछे भाग जाते हैं. तो उसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को इस चीज़ का अंदेशा लग गया था कि ये अभी अर रिदवान के पास 2 रकात पढ़ी जा रही है और कुछ टाइम के बाद अर रिदवान की पूजा होनी शुरू हो जाएगी, यानी वो ट्री को पूजना शुरू हो जाएंगे लोग, क्योंकि हम बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. और इसीलिए उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज द पर्सन इन चार्ज. उन्होंने इंस्टेंटली ये डिसीजन लिया और उन्होंने वो ट्री को कट करवा दिया. पहले उन्होंने स्टर्न वार्निंग दी और फिर उसके बाद ऑर्डर दे दिया कि वो झाड़ जो है वो कटवा दिया जाए. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ये जो हुक्म की तामीर हुई और वो झाड़ को कट कर दिया गया. इसको हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो हैं हर जगह पे, हर चीज़ों के पीछे इस तरीके से हमारी अकीदत आ जाती है कि हमारी अकीदत का कोई बेस ही नहीं है. यानी देखा जाए तो हमारा एक जो अक़द है या अकीदा की जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है, टू टाई अ नॉट, वो इतनी गहरा सख्त होनी चाहिए अल्लाह के साथ कि उसके बीच में ये सारी चीज़ों की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए. लेकिन हमारा अकीदा जो है वो बहुत वीक रहता है. और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बेस है हमारे रिलीजन की, कि हमारी कनेक्शन, हमारा तौहीद विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की इजाद, किसी भी तरह की न्यू इनोवेशंस को हम अपने फेथ के अंदर आने नहीं दे सकते. वी हैव टू बिल्ड अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अवर क्लियर अकीदा.
اور اسے ہمیں عقیدے کو ہمارے ٹوٹل اور ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے عمل سے. لیکن جب تک کہ ہمارے اندر اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رہے گی, ہمیں اتنی توفیق اور ہدایت اور علم نہیں رہے گا, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپاسبل. اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہم بھی پھر کسی پتھر, نعوذ باللہ, کسی جھاڑ, کسی جانور, کسی دھاگا, کسی بھی ایسی ویسی چیز جو قرآن اور سنہ میں مینشن نہیں ہے, اس کی عبادت نعوذ باللہ کرنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ چیپٹر ہماری لائف میں ہمارے ریلیجن کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ کے چلیں کہ ہو آر وی سپوز ٹو ورشپ, کس کی ہمیں عبادت کرنی ہے, کس سے ہمیں مدد مانگنی ہے, کس سے ہم پہ توکل رکھنا ہے, کس سے ہم پہ ہوپ رکھنا ہے, کس سے ہمیں محبت ہونی ہے. یہ محبہ, رجا, خوف, استعانہ, توکل, یہ ساری چیزیں ہم ایک ہی اینٹی کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسٹیٹس ایز اے میسنجر, ایز اے سلیو آف اللہ, ایز اوور ٹیچر, ایز اوور مینٹر, ایز اوور پروفٹ, ایز دی لاسٹ پروفٹ سمجھ کے چلنا ہے. اس کو بھی ایگزیجریٹ کر کے اتنا ہائی ریز نہیں کرنا ہے کہ وہ بھی پھر ایک شرک کی شکل لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت باریک ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہی کے اوپر ہمارا ریلیجن کا بیس ہے. اور اگر یہ ہم نے ہلا دیا یا کرپٹ کر دیا, دین ایوری تھنگ از کرپٹڈ. سو ٹائم اینڈ اگین کوئی بھی عمل, کوئی بھی ایکشن, کچھ بھی چیز کرتے وقت, یا جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی ریکمینڈ کر دے یا کوئی کچھ بات بتا دے یا کوئی عمل بتا دے, میک شیور یو گو بیک اینڈ چیک, میک شیور کہ آپ سے کوئی غلطی سے بھی غلطی نہ ہو ان دس ریگارڈ, بیکاز دس ایز آئی سیڈ از دا مین پلر. Allah subhanahu wa ta'ala alone grants victory. When Umar radiallahu anhu decided to remove Khalid bin al-Walid radiallahu anhu from his post as overall commander of the Muslim army in Asham, he radiallahu anhu did not have the reasons that leaders commonly have for firing their subordinates. Khalid radiallahu anhu did not betray his leader or his people. In fact, he radiallahu anhu was honorable and trustworthy, performing his duties with great skill and ability. He radiallahu anhu did not make major mistakes in strategy. In fact, he radiallahu anhu was at the pinnacle of his military career, having achieved victory after victory against the enemy. However, to Umar's mind, that was a very problem. It was the reason why he felt he had to remove Khalid radiallahu anhu from his post. یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا قصہ ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں, بٹ بہت گریٹ لیسنز اس میں چھپے ہوئے ہیں. ایز وی آل نو, خالد بن الولید رضی اللہ عنہ واز دی کمانڈر آف دا مسلم آرمی, اور وہ اشام میں تھے جو کہ بڑا علاقہ تھا. اینڈ عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیسیجن لیا ان کو نکالنے کا. اب نارملی کسی ایک بڑی پوسٹ پہ سے کسی کو نکالنے کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے. تو نارملی نکالنے کے لیے ریزن کیا ہوتا تھا کہ اگر اس بندے نے اپنے لیڈر کو بٹرے کیا ہو, اس کے ساتھ دغا بازی یا دھوکے بازی کیا ہو. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت آنریبل تھے, بہت ٹرسٹ وردی تھے, اور اپنی ڈیوٹیز کو باخوبی نبھاتے تھے. اتنی اچھی طرح سے نبھایا انہوں نے کہ وکٹری آفٹر وکٹری ہو رہی تھی مسلم آرمی کے لیے. کوئی انہوں نے مسٹیکس یا غلطی نہیں کی تھی اسٹریٹجی میں, بلکہ وہ اپنی پیک پہ, اپنے کریئر کے پیک پر تھے. اور یہی ایک وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ڈیسیژن لیا. Khalid radiallahu anhu had become renowned throughout the Muslim world for his feats on the battlefield, and so Umar radiallahu anhu feared that people became too attached to Khalid radiallahu anhu that they might soon come to believe that victory in war was inextricably linked to Khalid's military prowess and blessedness as a leader. As a result, they might begin to equate Khalid radiallahu anhu with victory and the absence of Khalid radiallahu anhu with defeat. یعنی وہ اتنا زیادہ اپنے کام میں ماہر ہو گئے تھے کہ انہیں ڈر آنے لگا تھا کہ جو ان کی فین فالوئنگ اور جو لوگوں کا ان کے اوپر بھروسہ اتنا زیادہ بلٹ اپ ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں ان کو لنک کرنے لگے کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے تو وکٹری ہے, اور اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو ڈیفیٹ ہے. تو ان کی عقیدت, ان کی لو, ان کی فین فالوئنگ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی تھی, اور وہ فیلنگ جو تھی لوگوں کے دلوں کے اندر, دیٹ واز بیکمنگ اے پرابلم. Umar radiallahu anhu wanted to remove such thoughts from the minds of people. He radiallahu anhu wanted to inform them that it was Allah subhanahu wa ta'ala alone who granted victory. آپ دیکھیں کتنی باریک سوچ ہے اور کتنی صحیح سوچ ہے. کسی انسان کی اپنی قوت نہیں کہ وہ وکٹری پا سکے.
unless اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو. تو یہ جو ہے کسی ایک بندے کے اوپر اس طریقے سے یعنی انڈسپینسیبل وہ بندہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اس آرگنائزیشن سے ہٹ جاؤں تو یہ آرگنائزیشن ٹھپ ہو جائے گی، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ سوچ غلط ہے اور اس سوچ کو ہمیں ریفائن کرنی پڑے گی اور چینج کرنی پڑے گی. وی آر ایبل ٹو پرفارم اونلی بیکاز اللہ عز وجل wants us to perform and he will grant success to us. یعنی کام کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اس کام کی کامیابی اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. تو I can never say that کہ میں نے یہ کام کیا اور اس لیے یہ بہت اچھا ہوا. No, it is always اللہ عز و جل's grace. اللہ عز و جل's grace اس وجہ سے یہ کام کامل ہوا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسکل دیا اور پھر یہ کام کامل ہوا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں if I give you an example of farmer، کافی سارے لوگ جو ہیں بہت شاطر ہیں، بہت ماشاءاللہ قابل ہیں اور وہ بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دھوپ آتی ہے، سارا کچھ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سیڈ پھوٹے گا کہ نہیں پھوٹے گا، بارش معقول بارش آئے گی یا باڑھ آئے گی، یہ سب کچھ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. سو یو کین نیور ایور ایور ٹیک دا کریڈٹ فار اٹ. آپ کبھی بھی اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، آپ کو کریڈٹ اور آپ کی ڈپینڈنسی صرف اللہ عز و جل پر ہی ہوگی. اف اللہ ولز یو ول بی سکسیزفل اینڈ اف اللہ ولز یو ول ناٹ ٹیسٹ سکسیس. تو یہ ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے اور اس میں ہماری کوئی کریڈٹ لینے والی پوزیشن نہیں ہے. اٹ از پیورلی اللہ عز و جل's گریس. تو ہر چیز کا کریڈٹ اللہ عز و جل کو اور ہر چیز کی توقع اللہ عز و جل سے. اپنا کام پورا کرنا ہے، اوکے، ٹائی یور کیمل بٹ پلیس توکل آن اللہ عز و جل، اور وہی چیز کو اپنی ایک کہتے ہیں نا بیس موڈس اپرینڈی بنا کے آپ کو فنکشن کرنا ہے، جو آپ کے کلمات میں، آپ کے ایکشنز میں نظر آنی چاہیے. تو دس از لائک یور تھاٹ پروسیس، یور ورڈس اینڈ یور ایکشن شوڈ بی ان سنک، دیٹ یو آر ڈوئنگ یور جاب to the best of your ability, those ability which Allah Azza wa Jal granted. But the success lies purely in the hands of Allah Azza wa Jal. So this is a very important aspect where we have to pay attention. اور اس چیز کو ہمیں ہر روز ہر ایک معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، میں نے آپ سے کل بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ دوائی بھی کھا رہے ہو تو یہ مت کہو کہ میں نے یہ دوائی کھائی اور مجھے اس سے شفا ملی. آپ یہ کہو کہ الحمدللہ I took this medicine and Allah gave me شفا. ہر چیز کا کریڈٹ اللہ عز و جل کو دینا ہے because that's his position, that's his due right. اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں، بار بار یہی چیز ہم کرتے ہیں اور ہم ہمارے ڈیپینڈنٹس اور لوڈ ونس، ہمارے بچوں کو، ہمارے آس پاس بھی ہم یہی سکھاتے ہیں، تو جا کے وی آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ وی آر سپوز ٹو ڈو ایز اے مسلم. لیکن اگر ہم ہماری باتوں کے تھرو، ایکشنز کے تھرو بھی شرک کر رہے ہیں، which is I'm using the word shirk, don't get scandalized, but believe me it turns out to be like that level. تو ہم اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا، پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی جھاڑ، کوئی آبجیکٹ، کوئی بھی شے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی کوالٹی کے پیچھے آپ جا کے اس کو وہ ڈیو رائٹ دیتے ہیں. So that is the reason we have to be very careful in whatever we do in terms of our aqidah. So be very careful in your words, in your thoughts, in your actions, اور پھر وہ ایک سنک کر کے give the due right to Allah Azza wa Jal. So what happened then? Then Umar radiallahu anhu wanted to remove such thoughts. اس طریقے کے خیالات لوگوں کے دماغ سے نکالنے تھے اور ان کو یہ بتانا تھا کہ وکٹری جو ان کی جیت ہو رہی ہے، جو کامیابی ہو رہی ہے، وہ اللہ عز و جل کی وجہ سے ہو رہی ہے. And that is the only reason why Umar radiallahu anhu replaced Khalid radiallahu anhu with Abu Ubaidah radiallahu anhu. In the dismissal letter that was sent out to the various Muslim provinces, Umar radiallahu anhu wrote, "Verily, I did not dismiss Khalid from his post because I was angry or because he somehow betrayed me. Rather, I dismissed him because people have fallen in love with him and have made him into a larger than life personality. And so I wanted them to know that it is only Allah subhanahu wa ta'ala who grants victory for our armies." اور اب ہمیں یہ بھی پتا ہے، like we have read about this earlier، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ was another beautiful example for us to follow. کہ نہ تو وہ ناراض ہوئے، نہ تو وہ غصہ ہوئے، نہ تو وہ بھڑکے، نہ تو انہوں نے پالیٹکس کی، نہ تو کوئی شڑینتر، نہ تو کوئی ایموشنل ڈراما. He knew what was happening and he respected and honored the decision of Umar ibn Khattab radiallahu anhu, and he stepped down
peacefully and nicely. उन्होंने he did his job, very good job, and he जब उनसे कहा गया था एक ठोस वजह के लिए कि आपका डिमोशन हो रहा है, he didn't mind it. लेकिन आप सोचें क्या हम लोगों के अंदर इस तरीके का जिगरा है, लाइक हम अपने काम बहुत अच्छी तरह से निभा रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं, सडनली जब इस तरीके की कोई सिचुएशन हो एंड देन फिर आपको अगर निकाला जाए एंड देन आप रीजन ही ढूंढते रह जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप लड़ोगे, आप झगड़ोगे, आप क्रिएट करोगे, रिफ्ट्स करोगे, यू विल नॉट शो विजडम देयर. हमारे अंदर उतना मादा ही नहीं है कि हम हिकमत और बसीरत का इस्तेमाल करें या मुजाहरा करें, लेकिन हम लोग जो हैं वो एक शैलो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं. वाई? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गुड. हमारा यकीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब होगा तो हमारे भी रिएक्शंस खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह होंगे. वी विल बी काम एंड कंपोज्ड, वी विल अंडरस्टैंड द intricacies of this decision and we will honor it. The one who truly trusts in Allah subhanahu wa ta'ala is the one who couples his trust in Allah subhanahu wa ta'ala with hard work. Muawiyah bin Qarah related that upon meeting a group of people from Yemen, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu asked, "Who are you?" They replied, "We are the ones who place their trust in Allah subhanahu wa ta'ala." Umar radiallahu anhu immediately understood that they were a people who did not work for a living, but instead relied on the handouts of others. It wasn't that they could not work, rather, they chose not to work. And so Umar radiallahu anhu said, "No, instead, you are the ones who rely on others for help. The people who truly place their trust in Allah do two things. They cast a seed into the ground, that is, they work for a living, and they place their trust in Allah subhanahu wa ta'ala, the possessor of might and majesty." Subhanallah, I just gave you the example, और वही example की story यहाँ पर है. एक बार ऐसा हुआ, मुआविया बिन क़रा रिलेट करते हैं कि एक मीटिंग थी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो यमन से आए थे उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास. तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग वो हैं जो हम अपना तवक्कुल, हमारा ट्रस्ट जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे डालते हैं. तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इमीडिएटली समझ गए कि ये कौन से टाइप के लोग हैं और ये काम नहीं करना चाहते, ये वर्क नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरों के ऊपर रिलाई करते हैं कि वो उनको खिला पिला दे और उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करवा दें. ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर सकते थे, यानी वो फिजिकली डिजेबल या मेंटली चैलेंज नहीं थे, लेकिन वो दूसरों के लोगों की मदद की उनको आदत हो गई थी. ये लोग जो तवक्कुल का सिस्टम है वही है कि पहले आप मेहनत करेंगे अपनी इस्तेताअत के मुताबिक और फिर आप अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे. तो उसका तरीका इस तरीके से है कि जो असल तवक्कुल वाले लोग हैं वो पहले अपना बीज बोएंगे. इसकी माने ये कि वो हार्ड वर्क करेंगे. और आप अभी देखेंगे कि ये एक कॉमन ट्रेंड हो गया है. सुभान अल्लाह, मे अल्लाह हेल्प अस एंड मे अल्लाह हेल्प ऑल दोज पीपल जिनको ये कैंसर लगा है, ये बीमारी लगी है, कि वो अच्छे होते हैं, नॉर्मल हेल्दी होते हैं, उनके पास टैलेंट होता है, क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वो कामकाज नहीं कर रहे होते हैं. वो अपनी जिम्मेदारियां किसी और के सर के ऊपर डाल के खुद बैठ जाते हैं हाथ ऊपर करके, और वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम तवक्कुल कर रहे हैं. ये तवक्कुल नहीं है. दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज रॉन्ग. आप अपनी जिम्मेदारियों से अपने हाथ को छुड़ा रहे हैं और हर एक डिपेंडेंट जो आपके ऊपर है उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे. फिलहाल के तौर पे आपका काम चल रहा होगा, लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन दिस विल नॉट फंक्शन फॉर लॉन्ग. दुनियावी लिहाज से, आपकी गैरत के लिहाज से, आपकी एक डिग्निटी के लिहाज से और आखिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ गलत है. और इसीलिए उमर इब्न खत्ताब ने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि जो लोग तवक्कुल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले अपना बीज बोते हैं ग्राउंड में, यानी वो हार्ड वर्क करते हैं और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं. अब हमें फिर से ये सारी चीज़ों को अपने आप हमें आसपास देखना होगा, कहीं ये क्वालिटी हमें तो नहीं है. क्या हम बिना हार्ड वर्क किए बैठे होते हैं तवक्कुल का नाम लेकर, अल्लाह हमें देना चाहे तो दे देगा, ऐसा तो नहीं हम करते. क्या हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं? ऐसा तो नहीं हम करते हैं कि हम एक पैरासाइट और होस्ट वाली रिलेशनशिप तो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने देखा होगा कि पैरासाइट और होस्ट वाली रिलेशन में क्या होता है. एक होता है होस्ट एंड पैरासाइट उसको चिपक कर उसकी पूरी न्यूट्रिशन सक कर देता है और होस्ट बेचारे को होश भी नहीं होता.
ہوسٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ پیراسائٹ جو ہے وہ سک کرتا رہتا ہے اس کو، وہ دھیرے دھیرے اس کو اندرونی طور سے کمزور کر دیتا ہے اور پوری طرح سے اس کو ختم کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ ہوسٹ جو ہے اسے تھوڑا سا سمجھدار ہونا پڑے گا۔ کئی بار ہم لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم انہیں سپورٹ کریں گے تو ہم اچھا نیکی کا کام کریں گے، لیکن جیسے ہم نے وہ پریویس والی سٹوریز میں بھی پڑھا تھا کہ ہاتھ پیر ہلانا، اپنا کام کرنا، اپنی استطاعت سے چلنا، یہ ہمیں ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے اپنا بوجھ کسی پہ ڈال دیں، اور جو وہ بوجھ اٹھا رہا ہے وہ سوچے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو یہ دونوں طریقے سے غلط ہے۔ ہمیں بیگنگ کو انکریج نہیں کرنا ہے، ہمیں لوگ جو اس طریقے سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ ہم کو بڑے حکمت کے ساتھ، بڑے پیار سے، بڑے سمجھ کے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ کی مدد طلب کر کے دھیرے دھیرے اپنا سٹینڈ لینا پڑے گا۔ بیکاز اسلام کو فالو کرنا ڈزنٹ مین دیٹ آپ کسی کے بھی ظلم یا آپریشن کے اندر آپ آئیں گے۔ آپ اوپریسڈ پیپل نہیں ہو، آپ بلیسڈ پیپل ہو۔ اگر آپ اللہ کی مدد مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، لیکن آپ کو جو ہے نا وہ ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے، ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ سو ڈونٹ ایکسپلائٹ اینی ون، ڈونٹ گیٹ ایکسپلائٹڈ، ڈونٹ ابیوز اینی ون اینڈ ڈونٹ گیٹ ابیوزڈ۔ دس از دا فیئر پلے، دس از ہاؤ دا سسٹم آف دا میزان، اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں ایک صحیح طریقہ جینے کا۔ تو یہ بیلنس کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے۔ ڈونٹ الاؤ somebody to suck you up completely۔ اور یہی میں کہوں گی لائک کہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے۔ دیر آر مینی اسٹوریز دیٹ کم ٹو می اینڈ آئی پرسنلی نو اے لاٹ آف اسٹوریز لائک دیٹ، اینڈ آئی جسٹ پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ پہلے تو یہ والی کنڈیشن میں نہ ڈالے کہ ہم کسی پہ ریلائی کریں سوائے اللہ عز و جل کے۔ اللہم انی اسألک المعافی فی الدنیا والآخرہ، ہماری ڈپینڈنسی صرف اللہ عز و جل پہ رہے، اور ہمارے ہاتھ اگر مانگنے والے اٹھے تو صرف اللہ کے سامنے اٹھے یا رب۔ دوسرا یہ کہ اگر ہمارے پاس ایسے بیگیجز موجود ہیں یا ہمارے ڈیپینڈنٹس کے پاس ایسے بیگیجز موجود ہیں تو دعا کریں اور تھوڑا حکمت سے اس طریقے سے کام کریں کہ ان بیگیجز کو بھی آپ انڈیپینڈنٹ کر لیں، اور ان کو تھوڑا سپورٹ سسٹم دے کر ان کو آپ کھڑا کریں تاکہ یہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر یہ خود کھڑے نہیں بھی ہوتے تو میک شیور کہ آپ ان کے وکٹم نہ بنیں۔ بس اس طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت میں بھی خلل ہو جاتا ہے، آپ کا دماغی توازن، آپ کی فائنینسز سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ یہ جو اس سچویشن میں ہو، میں اللہ تعالیٰ ہیلپ دیم آؤٹ، آمین یا رب۔ Umar's knowledge. As for Umar's knowledge, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam once said, "While I was sleeping, I saw a dream in which I was given a cup of milk. I drank from it, and then I gave what remained in the cup to Umar radhiyallahu anhu." The companions radhiyallahu anhum asked, "And how do you interpret this dream, O Messenger of Allah?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I interpret the milk in the cup to mean knowledge." یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی نالج جو ہے اس کو ہم لوگ چیلنج نہیں کر سکتے، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ڈسکشنز ہوتی تھی، سچویشنز آتی تھی، اور جس طریقے کے کنسلٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صلاح مشورہ کیا کرتے تھے، تو وہ سب سے پہلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے میٹرز۔ اینڈ عمر رضی اللہ عنہ کی جو اوپینین یا سجیشن ہوتی تھی کئی بار اسی سے ملتی جلتی اللہ کی اوپینین اور سجیشن ہوتی تھی، اینڈ there used to be revelations based on his suggestion۔ تو وہ ایک ہے پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے ان کو ایک دودھ کا کپ دیا گیا تھا جو انہوں نے پیا، اور پھر بچا ہوا جو تھا انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کا معنی ہے نالج۔ سو وچ کلیئرلی مینس کہ سبحان اللہ ان کی نالج جو تھی، ان کی فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ماشاءاللہ بہت ہائی گریڈڈ تھی۔ Turning the traces of the prophets. According to an authentic narration, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu was on a journey. When he saw a group of people going out of their way to reach a specific place in order to perform prayer there, he radiallahu anhu asked, "What is this?" They said, "It is the very spot where the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam once prayed." Umar radiallahu anhu said, "Those people who came before you were destroyed as a result of this very same practice."
They turned the traces, remnants, vestiges, etc. of their prophets and into places of worship, masjids. So whoever happens to come to this place when it is time to pray without having planned to do so in advance, then let him perform prayer here. But if one comes here at other times or for the specific reason of praying here, then let him simply move on. अगेन वही वाली बात. एक बार उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एक जर्नी में थे और उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो अपने रास्ते से हटकर एक दूसरी जगह पर जाकर वहां पर इबादत कर रहे हैं. तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है. तो वो लोगों ने बताया कि ये वही जगह है, वही स्पॉट है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाह कायम की थी. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों को रोका और कहा कि आपसे पहले जो लोग थे ना, जिनको अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया, उनकी भी इसी टाइप की प्रैक्टिस थी कि उन्होंने जो रेमिनेंट्स, जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो उन्होंने ताकीद ना की हो, लेकिन आप उस पर एक्स्ट्रा हुर्मत दिखा रहे हो और अपने ऊपर ही बोझा डाल रहे हो. कहते हैं ये सारी चीज़ें करना मना है और इसकी उन लोगों को सज़ा मिल चुकी है. कहते हैं अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो और ये मस्जिद या ये मकान उधर पड़ रहा है और आपका सलाह का वक्त है तो आप पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली आते हो इस मकान पर यहाँ पर सलाह कायम करने के लिए, क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था तो आप भी करोगे, ये अकीदत रॉन्ग है. फर्क समझ रहे हैं आप? यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था कि इधर 2 रकात पढ़ना और आप आ रहे हो सिर्फ ये फीलिंग लेकर कि इस मकान पर, इस प्लेस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी तो मुझे भी पढ़ना ज़रूरी है, और स्पेसिफिकली आपने सिंगल आउट किया है जर्नी कि मैं इस जगह पे जाके ये पढ़ूंगी तो मुझे फ़ायदा, ये गलत है. दिस इज रॉन्ग एज पर अकीदा. अनलेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर किया हो कि इस जगह पर ये करो, ये खाओ, ये पियो, ऐसा ऐसा करो, इस वक्त आना, इस वक्त जाना, यानी हमारे पास कोई ऑथेंटिक हदीस मौजूद है या कोई कुरानिक रेफरेंस मौजूद है तो हम करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास ये सपोर्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे. बार 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 ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और आप देखेंगे कि हम लोग कितनी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं. शाबान के अंदर, शब बरात के अंदर और जगहों के लेकर बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो हम बोलते हैं कि हमें उधर जाना है, विजिट करना है. काफ़ी सारे लोग जैसे गारे हिरा में जाते हैं, सऊदी में गारे हिरा जाते हैं. अब वो क्लाइंब जो है ना वो 3 घंटे की है. उस 3 घंटे के अंदर आपकी सलाह जो है वो मिस हो सकती है. एक तो वो रिस्की भी है, उधर बहुत सारे मंकीज़ हैं और पीपल आर नॉट क्लाइंबर्स, ऑफिशियल क्लाइंबर्स, और कहा नहीं गया, हुक्म नहीं है कि आपको उधर जाना है, विजिट करना है, लेकिन लोग जाते हैं. बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग जा रहे हैं. आई वेंट देयर, आई रेड अबाउट दैट प्लेस एंड देन आई केम बैक. आई डिडंट अटेम्प्ट. इनफैक्ट मेरा माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए तो बहुत एक, कहते हैं ना, दिल में एक फीलिंग थी कि आई वांट टू डू दैट, जस्ट वांट टू विजिट, कोई ऐसी बात नहीं, बट जस्ट वांट टू विजिट, बट आई डिडंट गो देयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. मैंने सोचा ये 3 घंटे में इधर डालने से अच्छा मैं उधर इबादत कर लेती हूँ या नफली तवाफ़ कर लेती हूँ, उसमें ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा. आई कैन गो टू एनी अदर माउंटेन्स एंड हिल्स टू क्लाइंब आउट ऑफ माई हॉबी, मगर इस मकाम पे मैं नहीं आऊँगी क्योंकि इसके अंदर मेरी एक अकीदत का फैक्टर भी आ रहा है विच इज़ नॉट राइट. देन आई स्टॉप्ड. ये ये जो हमारी जो जंग है ना कि हमारे दिल में ये वसवस उठेंगे, इसको हमें कंट्रोल करना है, इसको हमें सही अकीदे पे मोड़ कर लेकर आना है. स्पेशली जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो जायज़ा लीजिए, अपने आप को टटोलिए कि हम हमारे अकीदे में मिलावट तो नहीं करते. डोंट थिंक कि हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तो वो मिट्टी पकड़ ली, वो जगह पकड़ ली, वो औकात पकड़ लिया, नहीं. सब्जेक्ट के पीछे भागेंगे, ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं. ठीक है. तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि अगर कोई यहाँ से गुजर रहा है और ये वक्त पड़ रहा है तो आप पढ़ लें, लेकिन स्पेसिफिकली सिंगल आउट दैट विजिट टू प्रे इन दैट स्पॉट बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड, that will be wrong if there is no supporting hadith or a supporting verse. We will not abandon something that we used to do during the lifetime of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The quick jog around the Kaaba was legislated for a reason, to show the enemy the strength of the Muslim army. However, even when that reason was no longer a factor, when Muslims were in full control of Makkah, and when they no longer had any need to put forward a show of strength,
Umar radiallahu anhu still ruled that Muslims should jog around the Kaaba for a number of circuits. Aslam related that he heard Umar radiallahu anhu say, "Why should we jog around the Kaaba? Now that is the reason why we jogged around the Kaaba in the past is no longer applicable today, and yet still we will not abandon something that we used to do during the lifetime of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam." नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मक्के पे कॉन्क्वेस्ट चल रहा था तो उन्होंने आर्मी को कहा था, हुक्म दिया हुआ था कि यू शुड, जब आप तवाफ करते हैं तो कुछ तवाफ जो है आप जॉगिंग, लाइट जॉगिंग करेंगे. उस वक्त उनको आर्मी की स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना था कुरैश का, एंड दैट वाज द रीजन ही आस्क्ड द आर्मी टू जॉग फॉर सर्टेन राउंड्स. अब ऐसा हुआ कि वो रीज़न तो था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्क्वेस्ट हो गया था, सब कुछ स्टेबल थी, किसी को जाहिर नहीं करना था. लेकिन क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर वो ये करते थे और इसकी एक हमें मिलती है, रेफरेंस मिलती है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम करेंगे. उसी तरीके से आप देखेंगे कि सही के दौरान भी वो सेंटर में ग्रीन लाइट्स हैं, तो वो ग्रीन लाइट में मेल्स को हुक्म है कि दे शुड जॉग सर्टन पोजीशन में, अपना वो जो एहराम है उसको रखना होता है, विच शोल्डर टू कवर एंड अनकवर. तो ये सारी चीजें आप देखें कंफर्म्ड हैं. सो नाउ वी आवर अंडरस्टैंडिंग विल गेट मोर बेटर कि इस चीज का हमें हुक्म मिलता है. तो जो चीज का हमें हुक्म मिलता है, जो चीज की हमारे पास रेफरेंस मौजूद होती है, वो हमें करना है, वो हम नहीं छोड़ेंगे. लेकिन अगेन हम लोग जो है ना, बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारी जाहिलियत के अंदर हम जो करने वाले होते हैं काम, उसमें हम डंडी मार जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, और जो नहीं करने वाले गैर ज़रूरी काम है उसके पीछे हम भागते हैं. तो ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको क्लैरिफाई कर देगा कि जो चीज़ का हुक्म है, जो चीज़ कहा गया है जैसी करनी है, वी हैव अ प्रॉपर ऑथेंटिक रेफरेंस, देन वी आर सपोज टू डू इट विदाउट क्वेश्चनिंग इट. हत्ता कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन क्योंकि वो हुक्म था, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ सुन्ना, सो वी विल डू इट. Qualities of a judge. Umar Adilanu said the only person that should take this job is a man who possesses 4 qualities. He is gentle without being weak, stern without being harsh, frugal without being miserly, and forgiving without being excessive. Again, something for us, because कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी मोड़ पर हम लोग जो हैं वो जजिंग करते हैं. As a judge, okay, not the judgmental of opinion, but as a judge between children, between people, between friends, between relatives. तो 4 क्वालिटी उन्होंने कहा है कि एक हाकिम जज के अंदर होनी चाहिए. वो कौन सी है? कि वो जेंटल हो लेकिन कमजोर नहीं. इस पे जरा गौर करें क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए. कमजोर नहीं होना है लेकिन जेंटल होना है. स्टर्न होना है लेकिन हार्श नहीं होना है. यानी यू कैन बी स्ट्रॉन्ग बट आपको रूड और एरोगेंट नहीं होना है. फ्रूगल विदाउट बीइंग माइजरली. अब फ्रूगल की मानी ये रहेगी कि रीजनेबल, सिंपल एंड इकोनॉमिकल हो, यानी जो माफिक हो वो खर्च करें लेकिन बखील ना हो, ठीक है. और फॉरगिविंग हो, यानी माफ करने वाला हो, और एक्सेसिव ना हो, यानी हद से ज्यादा तजावुज ना करें. यानी आप देखें ये वर्ड्स में ना इंटेंसिटी की फर्क है. यानी समथिंग विच इज हाई इंटेंसिटी एंड समथिंग विच इज लो इंटेंसिटी, और फिर समथिंग इन बिटवीन. तो वो मोतदिल वाला जो बिहेवियर है ना उसकी बात हो रही है. जैसे कि आप जो है इतने जेंटल मत हो जाइए कि आप कमजोरों में शामिल हो जाओ. तो जेंटलनेस कि आप वीकनेस की तरफ ना पहुंचे, उतनी हद तक जेंटलनेस को जेंटलनेस तक रखना है. उसके बाद कड़क, स्ट्रांग होना है लेकिन हार्श नहीं होना है. ऐसा नहीं होना है कि आप लोगों के दिलों को कुचल रहे हैं, फीलिंग्स को तोड़ रहे हैं और वर्ड्स में आपकी रूडनेस टपक रही है. यू आर स्ट्रांग, आप डिसिप्लिन कायम कर रहे हैं लेकिन आप हार्श नहीं हो रहे हैं. फ्रूगल विदाउट बीइंग माइजरली, यानी आप इकोनॉमिकल तो हो रहे हो लेकिन आप बखीलों में नहीं शामिल हो रहे हो, और ना आप एग्जैजरेशन में पूरा पूरा बहा दे रहे हो अपनी इनकम, वैसा भी नहीं. आप एक रीजनेबल इकोनॉमिकल There's मिजाज something को लेकर चल रहे हो, ठीक है. उसके बाद आप फॉरगिविंग हो, यानी फॉरगिविंग हो लेकिन उसमें भी एक मॉडेस्टी रखते हुए,
نہ تو ایک دم سخت کہ معافی کا کوئی کھانا کھلا ہی نہ ہو، نہ تو کوئی ایسا کہ جو چاہے کر لو معافی کے دروازے کھلے ہیں، نہ. تو یہ 4 کوالٹیز ذہن میں رکھنا ہے. Only appoint as a judge someone who is wealthy and of good lineage. For indeed, a wealthy person will not desire the wealth of people, and a person of noble lineage will not be afraid of the consequences of the judgments he makes among people. دوسری 2 کوالٹی انہوں نے بتائی کہ ایسا جج لو جسے مالی مشکلات نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ غریب ہوگا تو اس کو کرپٹ کرنا بہت ایزی ہے، اور اس کے لیے بہت ایزی ہے منی کو دیکھ کر الور یا اٹریکٹ ہو جانا. اور دوسرا، اگر وہ اچھی حسب نسب والا ہوگا تو اسے فیئر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو دھمکی نہیں دے سکتا کہ تم نے میرے اگینسٹ میں ججمنٹ پاس کیا ہے تو میں ابھی تمہارے سے بدلا لوں گا. کیونکہ اس کی ایک نوبل فیملیز کے آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن بھی ٹائٹ ہوتی ہے، ان کا نام اور دبدبہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کے اس کوالٹی کا فائدہ کوئی اٹھا نہیں سکتا کہ وہ لائنیج ان کی اسٹرانگ ہے، nobody can touch them, they will be fearless. تو یہ جو ہے نا، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں، بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کس ٹائپ کے لائنیج کو آپ بلیو کرتے ہو، آپ کی روٹس اور ڈی این اے کہاں سے آ رہی ہے، آپ کا گھر، آپ کی تربیہ، آپ کا بیک گراؤنڈ، یہ سب نظر آتا ہے. آپ کی ٹریننگ کس طریقے سے، آپ کا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ ایک ٹوٹل پرسنالٹی پیکیج ہو، لیکن آپ کی کوالٹیز یا آپ کی روٹس ہیں نا جو دیٹ ول ڈیسائڈ بیسیکلی ایز ان کس پوزیشن کو آپ جسٹیفائی کرتے ہو. اور اگر کبھی ہمارے پاس جاب ڈسکرپشن کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہلے موجود ہو تو دین اٹ میکس دا جاب ویری ایزیئر. تو یہاں پر کوالٹیز آف اے جج بتا دی گئی ہے جس وچ از سو ایکوریٹ. اور اگر ہم یہ 6 کوالٹیز کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو جج ہم نے امپلائی کیا، یا ہم اگر کسی موقع پر جج بنتے تو ہمیں یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اینڈ اٹ ہیز اے ویری ڈیپ میننگ. Okay, any questions so far? Because then there is something else, new chapter ہے، اس میں ٹائم لگ جائے گا. تو اگر ہم نے جو ابھی کمپلیٹ کیا ہے اگر اس میں کوئی ڈسکشن ہے تو آپ بولیے. اٹس این اوپن فورم، وی کین ٹاک کیونکہ آلموسٹ وی ہیو ریچ دا ٹائم. کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے؟ نو ڈسکشن، نو کوشچن، ایوری تھنگ از well understood. چلیں گریٹ. So we will close now. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ